جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ سگار کیس میں بچھو رکھنے والے کا پتہ لگا لیتا، لیکن سوال تھا مقصد کا۔ اس جرم کا مقصد ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ بعض اوقات تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ سب کچھ محض مذاق تھا۔ کسی نے سردار داراب سے ایک خطرناک قسم کا مذاق کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی کو اس کا کوئی مذاق اسی حد تک گراں گزرا ہو، کیونکہ سردار داراب کے مذاق قطعی غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہوا کرتے تھے۔ خود عمران کو بھی ایک بار اس کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، یعنی لڑکیوں کے کالج میں غیر متوقع طور پر تقریر کرنا۔ یقیناً وہ عمران کے لیے ایک تشویش کن لمحہ تھا جب سردار نے اچانک تقریر کے لیے اس کے نام کا اعلان کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی نے اس کے مذاق پر اس سے بھی زیادہ بدحواسی محسوس کی ہو اور اسی وقت تہیہ کیا ہو کہ وہ بھی سردار داراب سے اس کا انتقام لیے بغیر نہ رہے گا۔ عمران نے سردار داراب کو بھی اپنے خیال سے آگاہ کیا، لیکن سردار داراب اسے محض مذاق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اکثر عمران کا دل چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کو چھت میں الٹا لٹکا کر اس سے پوچھے کہ اسے کس پر شبہ ہے۔ اس نے سجاد کے بچھوؤں کا قصہ بھی سنایا تھا، لیکن سردار داراب کا جواب تھا ممکن ہے کسی نے اس کے بچھو چرا کر سگار کیس میں رکھے ہوں۔ یہی خود سجاد کی ایما پر ایسا نہیں ہو سکتا؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں تسلیم کر سکتا۔ پھر آپ یہ تسلیم کیجئے کہ وہ بچھو میں نے رکھے تھے، عمران جھلا کر بولا۔ اس پر سردار داراب خاموش ہی رہا۔ پھر عمران نے آہنی دروازے کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے عقیل کی حرکت کے متعلق بتایا۔ وہ بعض اوقات پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، سردار کا جواب تھا، لیکن تم خود سوچو کہ وہ ایسی حرکت کیوں کرنے لگا جبکہ مجھے یقین ہے کہ ان بچھوؤں کا تعلق صرف وصیت نامے سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نجیب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں بھی کوئی برا خیال نہیں رکھتا میں۔ تب پھر یہ حرکت شہداء کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بالکل ہی لغو خیال ہے۔ پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا راج پاٹ چھوڑ کر بن باس لے لیجئے تاکہ مجھے بھی فارغ البالی اور اطمینان نصیب ہو۔ تم تو یہاں سے جا ہی نہیں سکتے، خواہ یہ محض مذاق ہی کیوں نہ رہا ہو۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، تمہاری بدتمیزیوں کے باوجود بھی میں تمہیں بے حد پسند کرنے لگا ہوں، لیکن میں آپ کو قطعی پسند نہیں کرتا، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ زیادہ شریف آدمی مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ تمہاری صاف گوئی اور بکواس مجھے پسند ہے، لیکن میں یہاں نہ صاف گوئی کے لیے آیا ہوں اور نہ بکواس کے لیے، اور تم سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ کسی کے خلاف شبہ بھی تو ظاہر کیجئے۔ تب پھر تم سراغرساں کیسے ہو؟ میں جاسوسی ناولوں کا سراغرساں نہیں ہوں سردار صاحب، جسے ہمیشہ ایسے موافق حالات پیش آتے ہیں جس کی مدد زمین و آسمان کرتے ہیں، جسے ہمیشہ ایسے ہی اتفاقات پیش آتے ہیں جو اسے صحیح مجرم تک پہنچا دیں۔ سردار داراب کچھ نہ بولا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا،
اب دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے، میرے خیال سے مجھے ایک ڈرامہ سٹیج کرنا پڑے گا، مگر وہ بھی آپ ہی کے اس خیال کی موافقت میں کہ بچھوؤں کا تعلق آپ کے وصیت نامے سے ہو سکتا ہے۔ آپ اسی خیال پر جمے ہوئے ہیں، لیکن شاید اس کی وجہ بتانے پر تیار نہیں۔ کیا ڈرامہ سٹیج کرو گے؟ اپنے مشیر قانونی کو یہاں طلب کیجئے اور دوبارہ اس کا پروپیگنڈا کرائیے کہ آپ وصیت نامہ مرتب کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب میں کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ عمران نے کہا، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ سردار داراب تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے، میں اسے آج ہی فون کر کے بلواؤں گا۔ وہ سردار گڑھ میں ہی رہتا ہے؟ اور کچھ نہیں، فی الحال اتنا ہی۔ شاہدہ کو شاید عمران کی اس تجویز کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ عمران اسے اپنے اور اس پروگرام کے مقصد سے آگاہ کر دے۔ شاید سردار داراب ہی نے اسے اس کے متعلق بتایا تھا، ورنہ یہ گفتگو صرف انہی دونوں کے درمیان ہوئی تھی، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ شاہدہ شاید اس کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل تھی۔ پھر عمران نے بھی آہستہ آہستہ یہ بات مشہور کرنی شروع کر دی کہ سردار داراب نے وصیت نامہ مرتب کرنے کے لیے اپنے قانونی مشیر کو کیسل میں طلب کیا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ داراب کے عزیزوں پر اس خبر کا رد عمل دیکھ سکے، لیکن وہ سب ہی اس خبر کے سنتے ہی بے چین نظر آنے لگے تھے۔ لیکن عقیل اور شاہدہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ عقیل تو خیر خارج از بحث تھا، لیکن شاہدہ کے متعلق عمران کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکا۔ بعض اوقات تو وہ خود اسے بڑی پراسرار معلوم ہونے لگتی تھی۔ بہرحال عمران نے پوری اسکیم مرتب کر لی تھی۔ جس دن سردار داراب کا قانونی مشیر کیسل پہنچا تھا، اسی دن عمران کی تجویز کے مطابق سردار داراب نے اپنے سارے اعضاء کو رات کے کھانے پر بلایا، حتیٰ کہ مفلوج بھائی سجاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ 2 نوکر اسے اٹھا کر وہاں لائے تھے۔ اس موقع پر اس نے عقیل کو محروم نہیں کیا، وہ بھی کھانے کی میز پر موجود تھا۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ اس کے اور شاہدہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان دونوں کے درمیان خلوص بھی پایا جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے گھل مل کر گفتگو کر رہے تھے، مگر ڈاکٹر نجیب خود کو بہت زیادہ لیے دیے نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ عام طور پر سنجیدہ نظر آیا کرتا تھا، مگر اس وقت اس کی سنجیدگی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جس وقت آیا تھا، سردار داراب سے بہت ہی معمولی قسم کی گفتگو ہوئی تھی اور پھر وہ خاموش ہی ہو گیا تھا۔ داراب کے دوسرے اعضاء بھی مشکل ہی سے اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ بہرحال بادی النظر میں یہی رائے قائم کی جا سکتی تھی کہ وہ اعضاء میں مقبول نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میز صاف کر دی گئی اور ایک ملازم ہر ایک کے سامنے ایک ایک شراب کا پیک رکھ رہا تھا۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب شراب کا دور چلے گا۔ ابھی تو اسے اس کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اس عمارت میں شراب بھی رائج ہوگی۔ اس نے سردار داراب کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ عمران ہی نہیں بلکہ غالباً سبھی اس پر متحیر تھے، حتیٰ کہ ڈاکٹر نجیب کے اسپاٹ چہرے میں بھی عمران کو تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں کسی حیرت زدہ بچے کی آنکھوں سے مشابہ نظر آ رہی تھیں اور اس کے چہرے سے سنجیدگی کا غلاف اتر گیا تھا۔
کھانے کی میز پر شاہدہ کے ساتھ اس کی سہیلی بلقیس بھی تھی، اور وہ بھی بہت شدت سے بور نظر آ رہی تھی۔ عمران اس کے برابر ہی موجود تھا۔ پرواہ مت کرو، عمران آہستہ سے بولا، مگر زیادہ نہ پینا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں، بلقیس بڑبڑائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ بھی ہوگا۔ میرے خدا، یہ شاہدہ بھی پیتی ہے؟ ارے یہ تو چرس بھی پیتی ہے، عمران بولا۔ پتہ نہیں کیوں تم اس سے ملتی ہو۔ اگر میرے سامنے رکھے ہوئے پیک میں شراب لے لی گئی تو میں اسے بوڑھے کے منہ پر کھینچ ماروں گی۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی، ڈرپوک ہو۔ دیکھ لینا۔ کیا دیکھ لوں؟ کچھ نہیں، دماغ نہ چاٹو، بلقیس نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ کیا بات ہے؟ سردار داراب نے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ کہتی ہے کہ اگر میرے سامنے رکھے ہوئے پیک میں شراب ڈالی گئی تو… بیکار بکواس۔ بلقیس اسے کھانے کو دوڑی۔ اوہ، تم شراب نہیں پیتی؟ سردار داراب نے پوچھا۔ نہیں، بلقیس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ آہا، تب تم جا کر آرام کرو، مجھے قطعی ناگوار نہیں گزرے گا، سردار داراب بولا۔ بلقیس جانے کے لیے اٹھی۔ شاہدہ بھی اٹھ گئی۔ بیٹھو، سردار داراب شاہدہ سے بولا۔ تم پیتی ہو، بیٹھ جاؤ۔ دفتن عقیل کھڑا ہو کر بولا، اگر آپ نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا تو میں یہیں اسی جگہ خودکشی کر لوں گا۔ بیٹھو گدھے۔ کیا آپ… نہیں، میں بھی شراب نہیں پیتا، بیٹھ جاؤ۔ بلقیس کمرے سے جا چکی تھی۔ شاہدہ اور عقیل کھڑے تھے۔ سجاد کے پیروں میں جان ہی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں ضرور اڑ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ عمران کی اسکیم میں شامل نہیں تھا۔ اس نے داراب کے قانونی مشیر کی طرف دیکھا، وہ بھی کھانے کی میز پر موجود تھا اور اس واقعے میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ دفتن ایک ملازم ہاتھوں میں ایک بڑی چائے دانی اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور ایک طرف سے سارے پیگوں میں بغیر دودھ کی سبز چائے انڈھیلنی شروع کی۔ سردار داراب کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شاہدہ اور عقیل خفیف ہو کر بیٹھ گئے۔ چائے کے بعد سردار داراب نے اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اب کافی بوڑھا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب مر جائے، لہٰذا اب وہ اپنی وصیت مرتب کر لینا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی حقدار کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر لوگوں نے عقیل کی طرف دیکھا اور عقیل ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ ہاں بابا، کیا تم بھی میرے ہی جسم کا ایک حصہ نہیں ہو؟ سردار داراب نے مغموم آواز میں کہا۔ جی ہاں، بدگوشت۔ بکواس مت کرو عقیل، ورنہ تھپڑ مار دوں گا، گدھے کہیں کے، سردار داراب نے کہا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وصیت کی تفصیل اس کے مرنے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہو سکے گی۔ وصیت نامہ قانونی مشیر کے پاس محفوظ رہے گا اور اس وصیت نامے کی تکمیل آئندہ شام تک ہو جائے گی۔ تقریر ختم کر کے وہ بیٹھ گیا۔ سب خاموش تھے۔ عقیل کے علاوہ کسی کے چہرے سے نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس تقریر سے ذرا برابر بھی دلچسپی رہی ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا۔ آخر وہ بڑبڑانے لگا، نہیں،
میں اسے نہیں برداشت کر سکتا۔ آخر حقداروں کے مجمع میں مجھے کیوں گھسیٹا گیا؟ بابا، یہ میری توہین ہے۔ اب میں کیسل میں نہیں رہوں گا، کہیں اور جا مروں گا جناب۔ سردار داراب ہاتھ کے اشارے سے نشست برخاست کر کے اٹھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔